پاکستان کو انہوں نے لنک کر دیا ہے القاعدہ سے۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت ایک بڑے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس عید پر مسلمان جانوروں کے ساتھ اپنے بیٹوں کی قربانی بھی کریں گے۔ اندھیری رات، آسمان پر ستاروں سے زیادہ ڈرونز۔ نیوز آنا شروع ہو گئی کہ انڈین نیوی موو کر رہی ہے پاکستان کی طرف۔ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ القاعدہ کی اور پاکستان کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب ڈز ہی ریئلی بلیو ان دس دیٹ پاکستان اینڈ القاعدہ ہیو سیم آئیڈیالوجی؟ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ جو ابھی دھمکی دی ہے انہوں نے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ سیز کی سائڈ سے ہم اٹیک کریں گے نیکسٹ ٹائم، تو دیٹ مینز کہ ان سو مینی ورڈز انڈیا از سیئنگ کہ میں ہم پورے ریجن میں جنگ چھیڑیں گے۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے۔ یہ پاکستانیوں کو انہوں نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ پاکستان کو کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی تکفیرزم کی آئیڈیالوجی ہے، یعنی کہ پاکستانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو کافر کہتے ہیں کیا؟ پوری آپ کی قوم کا جو نقصان ہو چکا، جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ رہ گئی ہے، وہ بھی تباہ و برباد یہ کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے سامنے یہ آزمائشیں اب آئیں گی۔ پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو میدان جنگ نہیں بنے گا۔ کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک تمام تمہارے بڑے بڑے شہر جو بھارت کے ساتھ قائم ہیں، حتیٰ کہ پشاور تک۔ یہ تو ایک مطلب سی پہ کوئی فرنٹ کھولنا پھر کنٹرولیبل نہیں ہے کسی کے بس میں، پھر یہ پھیلتا چلا جاتا ہے، پورے ریجن سے بھی زیادہ اسپریڈ ہو جائے گا۔ یہ تو پھر مطلب انڈیا چاہتا ہے کہ پورے ریجن میں چلیں۔ ہم تم سے کہتے تھے کہ تم خود اگر جہاد نہیں کرو گے تو اللہ تم کو مودی کے ذریعے مجبور کرے گا۔ تم مذاق اڑاتے تھے، اللہ اس فقیر کو سچا ثابت کر رہا تھا، اور اب ہم تمہیں یہی بتا رہے ہیں۔ جے ہند دوستو، آپریشن سندور کے بعد بھارت نے پرتنیدھی منڈل الگ الگ دیشوں میں بھیجا ہے۔ اس میں اویسی جی بھی گئے ہیں، اور اویسی جی جا کر کس طرح سے پاکستان کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک منچ سے کہا کہ پاکستان کی جو مائنڈ سیٹ ہے، پاکستان کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا، وہ القاعدہ اور داعش کی طرح ہے۔ دوستو، اس سے پاکستان میں کافی ہلچل مچی ہے، اور پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان ہو کر کس طرح سے دیش بھکت ہے۔ پاکستان کو کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی تکفیرزم کی آئیڈیالوجی ہے، یعنی کہ پاکستانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو کافر کہتے ہیں کیا؟ نہیں، we don't say this. Is Pakistan equivalent to Daesh اور is Pakistan equivalent to القاعدہ؟ اگر ایسے ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس نے کیوں اپنے ہائی کمشنر پاکستان بھیجا ہوا ہے؟ یا جو اس وقت میڈم جو یہاں پہ چارج ڈی افیئر ہیں وہ کیوں ہیں یہاں پہ؟ کیونکہ ہم تو القاعدہ ہیں۔ اسد الدین اویسی جو ہیں وہ مسلم، اور وہ ان کو بڑا ماضی میں کوشچن مارک لگایا جاتا رہا ان کے بارے میں کہ جناب یہ تو پاکستانی ہیں، پرو پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ القاعدہ کی اور پاکستان کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب ڈز ہی ریئلی بلیو ان دس دیٹ پاکستان اینڈ القاعدہ ہیو سیم آئیڈیالوجی؟ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت ایک بڑے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس عید پر مسلمان جانوروں کے ساتھ اپنے بیٹوں کی قربانی بھی کریں گے۔ یہ مت کہنا کہ وائی می، میرے ساتھ کیوں؟ یہ مت چیخنا چلانا کہ میرے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ اب جو آزمائشیں آئیں گی صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرنا۔ جیسے کہا، یہ ذی الحج ابھی شروع ہوا ہے۔ تمام ظاہری اور باطنی اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بقرعید ہم جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے بھی ذبح کروا رہے ہوں گے۔ اگر اس کی دوسری رکعت، اگر دوسرا غزوہ، دوسرا راؤنڈ شروع نہ ہوا بقرعید تک، تو یہ حیرانی کی بات ہوگی، کیونکہ دشمن ہمارا مکمل طور پر تیار ہے، کسی لمحے داخل ہونا چاہتا ہے، غصے میں بفرا ہوا ہے۔ اس کو ہم نے پہلی دفعہ زخمی کر کے چھوڑ دیا، حالانکہ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کبھی سانپ کو زخمی کر کے نہ چھوڑا کرو۔ ہم نے اس سانپ کو زخمی کیا اور چھوڑ دیا، حالانکہ ہم اس کا سر کچل سکتے تھے۔ یہی وہ غلطیاں ہیں جس کا کفارہ پھر اجتماعی طور پر پوری قوم کو ادا کرنا پڑے۔ کثرت سے اب اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ حکم ہے کہ جب دشمنوں سے تمہارا تصادم ہو تو اللہ سے ذکر کرو کہ وہی ایک چیز تمہیں استقامت عطا فرمائے گی۔ دشمن سے ملنے کی خواہش نہ کرو، لیکن جب دشمن سے تصادم ہو تو پیٹھ موڑ کر فرار ہونے والا دنیا اور آخرت کا بد نصیب ہو جاتا ہے، اور دشمن کے ٹینکوں اور توپوں اور گولوں کے سامنے کھڑا ہونا بڑی استقامت والی بات ہے۔ ابھی جو نئی دھمکیاں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جناب نیکسٹ ٹائم اگر ہم سٹرائک کریں گے، انڈیا کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر ہم سٹرائک کریں گے تو ہم جناب
سی سائڈ سے آئیں گے، یعنی اگر سی سائڈ سے آئیں گے تو پھر تو وہ وار کا اسپیکٹرم بڑھ جائے گا پورے ریجن میں، یعنی ریجن میں جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے انڈیا پھر. تو وہ اگر کرنا چاہتے تو عزت کر لیتے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ سی فرنٹ کھولیں گے تو اس کے پھر کیا مضمرات ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے. اور وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ صرف ایک علاقے سے بڑھ کے وہ نہ صرف ریجن بلکہ ریجن سے باہر بھی پھیل جائے گی. اور میں یہ تھوڑا سا آپ کو پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں ان کے لیے ان کا میڈیا کیا شور مچا رہا تھا کہ ان کے لیے ٹرافی یہ ہے کہ وہ کراچی پورٹ پہ اٹیک کریں گے. اچھا وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کراچی پورٹ کے بالکل بازو میں کانڈلا پورٹ کمپلیکس ہے جو کہ کراچی پورٹ سے کوئی 4 سے 5 گنا زیادہ بڑا ہے. اچھا ہمارا تو ایک کراچی پورٹ جاتا ہے، ان کے پاس تو آف شور انسٹالیشنز ہیں، ان کے پاس تو وہاں پہ پورٹ ہاربر ہے، آئل رگز ہیں، وہاں پہ ریفائنری ہے، ان کی میکسیمم شپنگ وہاں پہ آتی ہے اور وہاں سے جاتی ہے. تو ان کو 4 سے 5 گنا نقصان ہونا تھا، کیونکہ پاکستان نیوی کے پاس جو میزائلز ہیں یا ایئر فورس کے پاس ہماری جو میزائلز ہیں اس کے لیے تو ہمیں وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سی میں شاید باہر نکلنے کی ضرورت نہ ہو، ہم کراچی کے اندر سے کھڑے ہو کے اس کو مار سکتے ہیں اور تباہ کر سکتے ہیں. یہ بات ان کو پتہ تھی اور یہ کانسٹنٹ ہے، یہ ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ آئندہ بھی جب کبھی وہ سی فرنٹ کھولنے کا سوچیں گے تو وہ اس بات پہ ضرور غور کریں گے. یہ تو ایک مطلب سی پہ کوئی فرنٹ کھولنا پھر کنٹرولیبل نہیں ہے کسی کے بس میں، پھر یہ پھیلتا چلا جاتا ہے، پورے ریجن سے بھی زیادہ اسپریڈ ہو جائے گا. یہ تو پھر مطلب انڈیا چاہتا ہے کہ پورے ریجن میں چلیں، تھوڑی سی ایج دے دیتے ہیں. مطلب وہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ جو ابھی دھمکی دی ہے انہوں نے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ سیز کی سائڈ سے ہم اٹیک کریں گے نیکسٹ ٹائم. تو دیٹ مینس کہ ان سو مینی ورڈز انڈیا از سیئنگ کہ ہم پورے ریجن میں جنگ چھیڑیں گے، پورے ریجن میں جنگ. تو پھر اس میں تو ایسکلیشن کاسٹ بڑھ گئی، جیسے ٹریڈ کی آپ بتا رہے ہیں، ایسکلیشن کاسٹ کہاں سے کہاں چلی جائے گی. دوستو پاکستان ہمیشہ سے گڑگڑاتا رہا ہے کہ بھیا پیسے دے دو، کٹورے میں کچھ ڈال دو. ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ کنٹریز، ویسٹ کی کنٹریز، پاورفل کنٹریز پاکستان کو بہت بڑا پیسہ دے رہی ہیں. اور یہ پیسہ کہاں لگے گا؟ بھارت کے خلاف ہی لگے گا، کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ پاکستان اور چائنا، ساتھ ہی ساتھ ترکی، امریکہ سارے بوکھلائے ہوئے ہیں اس آپریشن سندور سے. جس طرح سے سبھی دیشوں کی پول کھلی ہے، چائنا کا تو سٹاک مارکیٹ بالکل ڈاؤن ہے، ڈیفنس کے سٹاک تو ایک دم نیچے گر گئے ہیں. دراصل یہ حقیقت ہے کہ چائنا اپنا کوڑا کچرا سب پاکستان کو بیچ رہا تھا، لیکن بھارت نے اس کی پول کھول دی ہے اور اس کے کاؤنٹر میں وہ کچھ نہ کچھ بارڈر پہ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. اگر ایسا کرتے ہیں تو مودی جی نے جیسا کہا ہے سکھ چین کی روٹی کھاؤ، ادروائز میری گولی تو ہے ہی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اشاروں میں بات کرتا ہے، جب کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو رحمت برساتا ہے، اور جب غضبناک ہوتا ہے تو عذاب نازل